بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو آپ کا لیکچر ہے وہ سب کا لیکچر کا دوسرا پورشن ہے۔ پہلا لیکچر جو کلچر اینڈ سویلائزیشن تھا، اب اس کی امپورٹنس ان اسلام میں کیا ہے کہ امپورٹنس آف کلچر اینڈ سویلائزیشن، یعنی تہذیب و تمدن کی اسلامی خصوصیات کیا ہیں۔ کل میں نے آپ کو تہذیب اور تمدن کے متعلق ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تہذیب ایک فکری انداز ہوتا ہے اور تمدن اس کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں تہذیب کو کلچر کا نام دیا جاتا ہے، اور کلچر کا جو سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے وہ مذہب کو دیا جاتا ہے، اور مذہب جو ہے اس کو کلچر میں ایک پرائیویٹ سیکٹر انسان کی اپنی انفرادی زندگی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامک تہذیب میں ہمارا تعلق جو سرچشمہ ہے وہ دین بنتا ہے، اور دین جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، کلہم انسانوں کے لیے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ اور اس کے جو عوامل ہوتے ہیں، اس کی جو بنیاد بنتی ہے وہ عقائد پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کا جو عمل ہوتا ہے، آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو تمدن بن رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ارکان اسلام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں یکجا ہو کے ایک عالمگیر تہذیب کا یہ جو ہے یہ درس دے رہی ہوتی ہے، اور ہماری تہذیب جو ہے اس ریفرنس سے پھر ادبی، انقلابی اور ایک اصلاحی تہذیب بن رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کل میں نے ایک آپ کو بہت خوبصورت مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی چیز کا شربت پینا چاہتے ہیں تو اس شربت کے اندر جو چیز بھی آپ ڈالیں گے اس کے عناصر آپ محسوس کریں گے۔ جسٹ میں نے کہا تھا کہ اگر لیمو ڈالیں گے تو شکنجبین پائیں گے، اگر آپ روح افزا ڈالیں گے تو روح افزا کا ذائقہ ہی آپ کو ملے گا۔ اس طرح آپ جو ہے جس وقت اپنے اسلامی تہذیب کے دائرے میں آئیں گے تو اس وقت آپ کا ایک واضح نصب العین جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگا، اور ہمارا جو اسلامی تہذیب و تمدن کا جو واضح نصب العین ہے وہ ہمارے عقائد ہیں، کہ ہمارا سٹارٹ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے، کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارا بیسک جو انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بیسک دعوت ہی توحید کی دعوت تھی، اور پھر آگے شریعت جو ہے وہ اس کے رسول کی شریعت، یعنی حکم اللہ کا چلے گا اور اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ کہتے تھے، تو آدم علیہ السلام کی شریعت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ سب کی سب کا شریعتیں چلیں گی۔ لیکن کیونکہ اب محمد الرسول اللہ آ گیا ہے، خاتم الانبیاء آ گیا ہے، سردار الانبیاء آ گیا ہے، محبوب خدا آ گیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اب جو شریعت چلے گی کلہم انسانوں پر، کائنات پر، وہ شریعت محمدی آئے گی،
حکم اللہ کا ہوگا لیکن اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس بنا پر ہماری تہذیب جو ہے وہ عالمگیر تہذیب بن رہی ہوتی ہے کہ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حکم پوری دنیا تک پھیلاؤ۔ پھر اس کی جو اچھائیاں ہیں اسلامی تہذیب و تمدن کی کہ مساوات انسانی ہے، سادگی ہے، بنیادی حقوق ہیں، تحفظ انسانیت ہے، عالمگیر امن ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، عدل و انصاف ہے، اعتدال ہے، تحمل ہے، شرف انسانیت ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر یہ ایک ہماگیر تہذیب بن رہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ والی تہذیب بنے پورے عالم پہ، اور ہمیشہ کے لیے اس تہذیب کے اثرات چلیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہ دنیاوی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا فرق بھی یہی ہے کہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ رومن تہذیب آئی، یونانی تہذیب آئی، ہندوستانی تہذیب آئی، مغربی تہذیب آئی، یورپی تہذیب آئی، ہر دور کی جو انسانی تہذیب ہوگی وہ وقتی طور پر ہوگی، لیکن جو اسلامی تہذیب ہوگی وہ ہماگیر ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قائم رہے گی، اور اس کا جو اثر ہے، اس کی جو اپروچ ہے وہ کلہم انسانوں پر مبنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دور کے لیے تو نہیں۔ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پیریڈ تھا اس تہذیب کے ظہور پذیر ہونے میں، اور خلافت راشدہ کا پیریڈ اس کا وہ عکس تھا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیریڈ میں مکمل کر کے دکھا دیا۔ اس لیے اس کی جو بنیاد بن رہی ہوگی وہ عالمگیر بن رہی ہوگی، اور آفاقی باقاعدہ نبوت نے بنا کے دکھایا۔ یہ تہذیب صحیح معنی میں انسانی تہذیب بنتی ہے، یہ انسان کو باحیثیت انسان اور خلیفۃ اللہ کے خطاب کرتی ہے، اور ہر اس شخص کو اپنے دائرے میں لے آتی ہے جو توحید، مساوات اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اس طرح یہ تہذیب ایک ایسی عالمگیر ملت تشکیل دیتی ہے جس میں بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و زمین اور ہر انسان داخل ہو سکتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے دین میں داخل کرو۔ اسلامی تہذیب کسی خاص ملک، خطے یا علاقے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی تہذیب ایک الہامی تہذیب ہے جس کا رب العالمین ہے، جس کا لانے والا اور عملی نمونہ دکھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جو ہمیشہ تک کے مرتے قیامت تک کے احکامات لائے ہیں۔ اور دوسری جو اس کی نمایاں خصوصیات جو ہماگیر تہذیب کے سرکت میں آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک جامع یہ تہذیب ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ، خواہ وہ انفرادی ہو یا وہ اجتماعی ہو، وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، وہ کسی حالت میں وہ اس تہذیب سے نکل نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں بھی یہی حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ تہذیب جو ہے
یہ دین و دنیا کی یکجائی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن دین و دنیا کی یکجائی کا علمدار ہے۔ اسلامی تہذیب میں عبادت یا ذکر الہی کا تصور اسی جامعیت کا علمدار ہے، بلکہ عبادت ہی کو انسانی تخلیق قرار دیا گیا ہے، اور اس کا اظہار بھی اللہ رب العالمین نے کلام اللہ میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم پوری زندگی پر آتا ہے، خواہ روحانی پہلو ہو یا مادی پہلو ہو یا معاشی پہلو ہو یا ازدواجی پہلو ہو، تمام کے تمام نظام حیات جو ہے وہ سب کچھ اسلامی تہذیب میں شامل ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام نے دین و دنیا کی اس مصنوعی تفریق کو ختم کر دیا جو دیگر مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ اکثر مذہب میں ترک دنیا کی تعلیم ملتی ہے، لیکن اسلام ترک دنیا کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ اسلام زندگی اور اس کی مسرتوں کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی تہذیب و تمدن کا تصور دیتا ہے جو دنیاوی اور آخروی اصلاح پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہماری حسنۃ دونوں ریفرنس سے ہے، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو عزیزم، اس تہذیب کے جو اثرات ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں یہ آزادی دے رہا ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب جس وقت ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں آزادی میسر کرا رہی ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر غلامی سے ہم نکل کر ہم اللہ کے بندے بن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو فرق انسانیت ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری نماز، ہمارے عناصر تہذیب کو دیکھیں کہ ہم ان میں جو اولین جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہماری تہذیب کی نماز کی عبادت کو دیکھیں کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی تفرقہ نہیں ہوتا کہ گورا ہے، کالا ہے، غریب ہے، امیر ہے، سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ ایک بہترین قسم کی مثالی شرف انسانیت کی مساوات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سادگی کی ایک بے انتہا طور پر پرچار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پاکیزگی اور طہارت دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اسلام میں الطہور شطر الایمان، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ یہی تہذیب ہمیں شرف انسانیت دیتے ہوئے پاکیزگی دے رہی ہوتی ہے، طہارت دے رہی ہوتی ہے۔ ہم 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ جمعہ کے دن ہم جو ہے وہ غسل کریں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر حالت میں پاک رہیں۔ یہ تہذیب ہمیں دے رہی ہوتی ہے، اور عدل و انصاف فراہم کرنے والی تہذیب ہے کہ جو بھی ہماری اسلامی تہذیب کے پیروکار ہوں گے عدل و انصاف اور اعتدال پر مبنی وہ اپنا اظہار کر رہے ہوں گے، اور
دین و دنیا کی رہنمائی کر رہے ہوں گے اور بھائی چارے کا ثبوت دے رہے ہوں گے۔ دیکھیں نبوت کے پیریڈ میں، دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ عملی نمونہ جو اسلامی تہذیب کا دیا ہے، تمدن کا دیا ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ مواقعات مدینہ دیکھیں کہ بھائی چارے کی ایک بہت بڑی جو ہے دنیا کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ نہ پہلے کبھی ایسے ہوئے، نہ بعد میں قیامت تک کوئی ایسا بھائی چارہ ہو سکے گا۔ کیوں؟ یہ تہذیب جو بھی انسانیت کے اندر نظام میں جو بھی خوبصورتیاں ہیں، جو بھی بیان ہیں، ہماری تہذیب اس کا عملی نمونہ ہے جس کو نبوت نے پورا کر کے دکھایا۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ نبوت نے پورا کیا اور اس کے بعد وہ جو سارے عناصر جو تھے وہ مٹ گئے یا ختم ہو گئے، نہیں۔ نبوت کے 10 سالہ پیریڈ کا عکس جو ہے وہ خلفائے راشدین کے 40 سالہ پیریڈ میں آتا ہے، اور وہی تہذیب و تمدن ہی انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی فلاح ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ امن و امان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تہذیب و تمدن کو اپنانا پڑے گا، ورنہ دنیا کے اندر امن و امان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ کہ انسان کے ساتھ منسلک اس کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اور اسلامی تمدن تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلامی دنیا کا پہلا دین ہے جس نے حقوق انسانی میں برابری اور مساوات کو تسلیم کیا۔ آج بنیادی حقوق کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں تمام اقوام عالم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ان حقوق کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام کا تمام چارٹر آف جو ایک اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کا دیتا ہے، یہ سارا کا سارا ہیومن رائٹس کا چارٹر یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ بھی ایک۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر تقویٰ کے سبب تمہاری عورتوں کے تم پر وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پر ہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ در حقیقت اقوام متحدہ کا منشور اور معاہدہ جنیوا اسلام ہی کی آواز ہے۔ تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ اسلامی تہذیب و تمدن ہی امن عالم کا ضامن ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے نظام قومی، علاقائی اور نسلی مفادات پر مبنی ہیں۔ وہ صرف اپنی قوم اور اپنی نسل کے لیے عدل و انصاف کے پیکر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ پورے عالم کے لیے عدل و انصاف فراہم کرتا ہے۔ ایک قوم کے مفاد دوسری قوم کے مفاد سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کا امن تباہ ہوتا ہے۔ گزشتہ 2 عظیم ہولناک جنگیں اسی انسانی تہذیبوں کے جذبے کا نتیجہ تھی۔ اس کے برعکس اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک سنہری اصول دیتا ہے اور کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے لوگو، تم نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور ظلم پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اگر یہ اصول آج اقوام عالم اس سنہری اصول کو اپنا لے تو پوری دنیا میں امن اور امان پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری تہذیب، اسلامی تہذیب و تمدن رواداری کا علمدار ہے۔ اسلام تمام انبیاء اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانے کا کہتا ہے اور ان میں تفریق کا روادار نہیں۔ وَلَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔
پھر اسلام زور اور جبر سے کسی کا دین، عقیدہ اور مذہب بدلنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ مذہب کا اختیار کرنا لوگوں کی خوش دلی پر منحصر قرار دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین پر کوئی جبر نہیں۔ اسلام اس نظریے کو قرار دیتا ہے کہ دین کے معاملے میں دین پوری دنیا کے لیے ہے، اور پوری دنیا کا یہ اختیار دیتا ہے ہر آدمی کو کہ وہ اپنے نظریات کو تسلیم کرے۔ یہاں پر اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے پاکیزگی اور طہارت لے کر آتی ہے، اور انقلاب لے کر آتی ہے، اور اصلاح لے کر آتی ہے، اور امن کا پرچار لے کر آتی ہے، اور دین و دنیا کی یکجائی لے کر آتی ہے، اور اخوت بھائی چارہ لے کر آتی ہے۔ جس وقت آپ اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنائیں گے تو اس وقت آپ پورے عالم کے لیے ایک امن کی بات کریں گے، کیونکہ مسلمان کا وجود جو ہے وہ اس ایک سلامتی کا وجود ہے۔ اس کے ہاتھ سے نہ کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو عزیزم، یہ یاد رکھیں کہ اسلامی تہذیب ہی ہے جو ایک واضح نصب العین دیتی ہے، جو علم و حکمت کا پرچار کرتی ہے، جو اخوت اسلامی پیدا کرتی ہے، جو دین و دنیا کی یکجائی کی اصلاح کرتی ہے، جو بنیادی حقوق کا خیال کرتی ہے، اور انسان کے بنیادی حقوق کا جو ہیومن رائٹس کا جو بیسک کنسیپٹ دیا وہ 1400 سال پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہی کنسیپٹ اور وہی خطبہ اقوام متحدہ نے جنیوا میں اس کو لاگو کیا اور اس کو فالو کیا۔ آج دنیا کا ہر ملک اور دنیا کا ہر فرد وہ حقوق عالم کا پرچار کرتا ہے، لیکن حقوق انسانی کا صحیح معنوں میں پرچار جو کیا ہے وہ اسلام نے کیا ہے۔ ہر انسان کو برابری کا تصور دیا ہے، اور عورت کو جو ہے عزت و مقام دیا ہے۔ بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن میں سب سے زیادہ خیال جو رکھا جاتا ہے وہ عورت کا رکھا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب۔ اسلام عورت کو ایک مقدس مقام دیتا ہے، اور مغربی تہذیب عورت کو ایک معیشت کی ایک مشین بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسلام پردے کا حکم دے کر اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ مغرب اپنے کلچر میں، اپنی سویلائزیشن میں اسے بے پردہ کر کے، اسے تصویروں کا روپ دے کے اپنی معیشت کو چلا رہا ہوتا ہے۔ عزیزم، واحد اسلامی تہذیب ہی ہے جو دنیا عالم کے انسانوں کے لیے مفید بھی ہے، اور ان کو تحفظ بھی دیتی ہے، ان کی عزت و عصمت کی ضامن بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔